2017 میں ادب کا نوبیل انعام جیتنے والے جاپانی نژاد برطانوی ناول نگار کازاؤ ایشیگورو کا پہلا ناول اے پیل ویو آف ہلز فروری 1982 میں شائع ہوا۔ 1982 میں ہی ایشیگورو کو پہلے ناول پر وینی فریڈ ہالٹ بائی میموریل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ناول ابتدائی طور پر ایشیگورو کے ایم اے کا ایک مقالہ تھا۔ فیبر پبلشر کو جب مصنف نے اس کے ابتدائی 30 صفحات پیش کیے تو انہوں نے مسودے سے متاثر ہو کر ایشیگورو کو 1000 پاؤنڈ ایڈوانس میں دے دیے۔ چنانچہ مصنف نے اطمینان کے ساتھ اپنا پہلا ناول مکمل کیا۔ ناول ایک بوڑھی جاپانی خاتون اتسوکو اور اس کے ماضی کی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ اتسوکو انگلینڈ کے ایک دیہاتی علاقے میں رہائش پذیر ہے جہاں اس کی بیٹی نکی چند روز کے لیے اس سے ملنے آتی ہے۔ نکی اتسوکو کے دوسرے شوہر انگریز شوہر سے ہے اور وہ برطانیہ کے ایک بڑے شہر میں اپنی من مرضی کی زندگی گزارتی ہے۔ نکی کی آمد سے کچھ عرصہ قبل ہی اتسوکو کی بڑی بیٹی کیئیکو نے خودکشی کی تھی۔ کیئیکو کا والد جاپانی تھا۔ اتسوکو نے جب اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر برطانیہ آئی تو وہ اپنی بیٹی کیئیکو کو بھی ساتھ ہی لے آئی تھی۔ ناول کی مرکزی راوی اتسوکو اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے، خصوصاً جنگ عظیم کے دور کے اختتام کے بعد ناگاساکی میں گزرے موسم سرما کے ایام کو، جب کیئیکو اس کے پیٹ میں تھی اور وہ اپنے پہلے شوہر جاپانی شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اتسوکو کو اپنے ایک پڑوسی خاتون ساچیکو یاد آتی ہے جو کہ جنگ سے قبل ایک امیر خاتون تھی۔ اس کا شوہر اور ایک بیٹا جنگ عظیم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ وہ پہلے ایک امیر خاتون تھی لیکن اب غربت نے اس کی زندگی کو کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ جیسے جیسے اتسوکو اور ساچیکو کی دوستی پروان چڑھتی ہے تو اتسوکو کو علم ہوتا ہے کہ ساچیکو اپنے بہترین مستقبل کے لیے پیچھے اتنی بری طرح مشغول ہو چکی ہے کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی ماریکو کی تربیت سے بھی بے پرواہ ہو گئی ہے۔ ماں کی طرف سے بڑھتی ہوئی غفلت نے بیٹی ماریکو میں نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ اتسوکو کو ماریکو کی صورتحال پر سخت تشویش ہوتی ہے۔ ناول کی درست تفہیم کے لیے ہم مصنف ایشیگورو کی سوانح کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایشیگورو 1954 میں ناگاساکی میں پیدا ہوئے اور 5 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ جاپان چھوڑ کر برطانیہ شفٹ ہو گئے۔ اتسوکو کی بیٹی کیئیکو بھی اتنی ہی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ برطانیہ آئی تھی، لیکن وہ نئے ملک کے ماحول سے مفاہمت نہیں کر پاتی اور تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کئی روز اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اس کا کھانا اس کے کمرے کے دروازے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ بالآخر کیئیکو خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیتی ہے۔ ناول جاپانی تاریخ کے ایک اہم موڑ کی منظر کشی کرتا ہے جب جنگ عظیم دوم کی ہولناکیوں کے بعد جاپانی بطور قوم اور انفرادی طور پر تمام شہری شکست و ریخت کے بعد تعمیری مراحل سے گزر رہے تھے۔ ناول کا مرکزی تھیم اس نازک دور میں ہونے والی معاشرتی تبدیلیوں کی ضرورت، اس سے پیدا ہونے والی مشکلات اور مسائل سے چھٹکارا پا کر کامیابی کے نئے مواقع ڈھونڈنا ہے۔ ساچیکو اپنے اور بیٹی ماریکو کے بہتر مستقبل کے لیے حد درجے پر امید ہے۔ وہ فرانک نامی ایک انگریز سے تعلقات قائم کرتی ہے تاکہ اس کے ساتھ جاپان کو چھوڑ کر نئے ملک میں شفٹ ہو جائے۔ بیٹی ماں کے عزائم کو بھانپ جاتی ہے۔ وہ فرانک کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ آنے والے مستقبل کی ہولناکی کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہے جس کا اظہار اس کے عجیب رویوں سے ہوتا ہے۔ اتسوکو کا سسر اوگاتا سان معاشرتی تبدیلیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تبدیلیاں جاپان کی تہذیب کو نقصان پہنچائیں گی۔ اتسوکو کا جاپانی شوہر جیرو مستقبل اور ماضی کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ کامیابی کس جانب ہے اور ناکامی کس موڑ پر ملے گی۔ ناول کے کچھ کردار امید کا چراغ بھی روشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسز فوجیوارا نے اپنا تقریباً پورا خاندان جنگ عظیم دوم میں کھو دیا ہے۔
لیکن وہ مایوس ہونے کے بجائے ایک نوڈل شاپ کو چلا کر اپنی شخصیت کو دوبارہ پروان چڑھا رہی ہے۔ اتسوکو کی چھوٹی بیٹی نکی نے اپنی بہن کیئیکو کے برخلاف مغربی کلچر کو نہایت آسانی کے ساتھ اپنا لیا ہے اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ ناول جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اتسوکو کو اپنے سسر اوگاتا سان سے گرمجوش تعلقات کے باوجود معاشرتی تبدیلیوں کے حوالے سے وہ ان کے روایتی موقف کو درست نہیں سمجھتی۔ وہ اپنی سہیلی ساچیکو سے متاثر نظر آتی ہے۔ مغربی کلچر اپنانے سے اسے جس قسم کی قربانیاں دینا پڑیں گی وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ چنانچہ جب اپنے انگریز شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کیئیکو کو لے کر وہ برطانیہ منتقل ہو جاتی ہے تو اسے اس ہجرت کی بھاری قیمت اپنی بیٹی کی خودکشی کی صورت میں چکانا پڑتی ہے۔ کازاؤ ایشیگورو کا زیادہ تر فکشن ورک فرائض اور خواہشات کے درمیان جاری کشمکش کا احاطہ کرتا ہے۔ یہی بات ان کے ڈیبیوٹ ناول میں بھی نمایاں ہے۔ خصوصی طور پر عورتوں کے کرداروں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جاپان کے روایتی اقدار کی پاسداری میں بھی مصروف نظر آتی ہیں، لیکن وہ جدید اقدار سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ساچی کو اس کشمکش کی انتہا دکھتی ہے۔ وہ شدید غربت کے باوجود اپنے امیر چچا کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ ایک جاپانی پر امیر امریکی کو ترجیح دیتی ہے۔ اسے اپنے بہتر مستقبل کے سہانے خوابوں کی تعبیر جاپان سے باہر نظر آتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی ماریکو کو لامحدود اختیار دے دیتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے رخ کا تعین ذاتی طور پر کر سکے۔